بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیعہ انڈین چینل کے پروگرام ملاقات با امام زمان میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ اس میں ملاقات امام سے متعلق کوئی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہمارے امام کس طرح ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ یہ سنا ہی ہوگا کہ ہماری محفلوں میں، مجلسوں میں وقت کے امام بھی آتے ہیں اور ہماری دعاؤں میں وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ مسجد صاحب الزمان علیہ السلام میں 15 سال کی مدت میں جب میں وہاں تھا، شب بیداری کی راتوں میں لوگوں کا بہت ہجوم ہوتا تھا۔ لوگ اپنی مرادیں پاتے تھے اور جو کچھ طلب کرتے تھے اس کے اثرات فوق العادہ ان کی طرف لوٹتے تھے۔ شاید آپ فکر کریں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ میری وجہ سے یہ اثر تھا، میرے نفس کی تاثیر تھی؟ نہیں، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس مدت میں مقصد یہ تھا کہ ایک فرقہ جو گمراہ ہے وہاں پر وہ رہتا تھا اور مقصد یہی تھا کہ انہیں وہاں سے ختم کیا جائے۔ اس ہدف کے لیے کمک کی ضرورت تھی، اس لیے حضرت بقیت اللہ ارواحنا فدا اس مسجد کے ساتھ محبت و عنایت کرتے تھے، اور جو لوگ خلوص کے ساتھ اس میں قدم رکھتے تھے ان پر نظر شفقت فرماتے تھے۔ اس مدت کے بعد جن لوگوں نے اس مقدس نام کو ضائع کرنے کی کوشش کی اور اس مسجد میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کے ساتھ بے ادبی و جسارت کی، وہ بدبخت ہوئے۔ بہرحال شب بیداری کی اکثر راتوں میں جو لوگ اس مسجد میں آتے تھے بہت سے معجزات ان کو دیکھنے میں آتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں انہیں اکٹھا کرنے کا ذہن میں خیال تک نہیں تھا، اس لیے ان خصوصیات کو نقل کرنے سے قاصر ہوں اور نہ ہی میں ان کی توضیح پیش کر سکتا ہوں۔ لیکن سن 1353 ہجری شمسی ماہ رمضان المبارک کی 23ویں رات کو چند مردوں عورتوں کے لیے جو وہاں موجود تھے ان کے لیے بہترین واقعہ پیش آیا۔ ان خوش قسمت افراد میں سے ایک خود میرے گھر والے تھے۔ انہوں نے واقعے کو اس طرح بیان کیا اور خواہش کی کہ میں اس کتاب میں درج کروں۔ انہوں نے بیان کیا اس مذکورہ شب بیداری کی رات جب چراغ بجھا کر قرآن پاک سر پر رکھے ہوئے تھے اور حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام کے مقدس نام پر پہنچے تھے، میں نے دیکھا حضرت بقیت اللہ حجت ابن الحسن علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے اور دروازے کے نزدیک ہجوم میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں زنانہ حصے بھی تھے، اس طرح آہستہ کہ اکثر اوقات آواز آقا کو سنائی نہ دے، لیکن اعتقاد یہ تھا کہ آقا سنتے ہیں۔ میں نے کہا، آقا آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ آپ لوگوں کے درمیان کیوں نہیں تشریف لے آئے تاکہ آپ کی زیارت کریں؟ حضرت وہاں سے اٹھے، لوگوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے محراب کے قریب پہنچے۔ میں نے عرض کیا، آقا اگر عورتوں میں تشریف لائیں تو کیا ہو جائے گا؟ عورتوں کی جگہ اوپر کی طرف تھی۔ حضرت سیڑھیوں کی طرف سے نہیں آئے، بلکہ جس طرح کوئی پرواز کرتا ہے بغیر حرکت کے بلند ہوئے اور ہمارے قریب ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ہم قرآن کریم کو سر پر اٹھائے ہوئے عمل انجام دے رہے تھے۔ اس کے بعد دوبارہ پہلی جگہ پر چلے گئے۔ مجلس کے آخر میں مسجد میں تشریف فرما تھے۔ جب دعا مانگی جاتی حضرت امین کہتے تھے۔
ये वाक़या रावी ने नकल किया। देखा आपने कि मस्जिदों में हमारी दुआओं में जब हम मिलकर करते हैं तो आका इमाम ज़मान वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं और दुआओं के साथ आमीन कहते हैं। तो कैसे फिर वो दुआएं कबूल ना हो जिसमें आका ने आमीन कहा हो। मोमिनीन इकराम, अय्याम अज़ा चल रहे हैं, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम वक्त के इमाम को, उनके जद्द बुज़ुर्गवार सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और तमाम शुहदाए करबला और सीरान करबला का पुरसा भी उनको पेश करें। हम भी इसी के साथ आका खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं। और मोमिनीन इकराम, बसा जितना ही मकसद इसका यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इमाम की, अपने वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करें। आज का वाक़या यहाँ पर ख़त्म होता है। ख़त्म करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल शिया इंडियन को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए। और ये हमारा मुलाकात ब इमाम का सिलसिला आपको कैसा लग रहा है, इस पर ज़रूर अपनी राय दें और दुआ में हमें भी याद रखें। आप तमाम का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।